نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم سامعین اور میرے انتہائی معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تعمیر پاکستان میں منشی عبد الرحمن نے لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے، پھر دینی درسگاہ میں باقاعدہ مذہبی تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی۔ آپ نے میٹرک پاس کرنے کے بعد 16 سال کی عمر میں آپ انگلستان میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے وکالت پاس کی، پھر ساتھ ہی آپ نے سیاسی بصیرت بھی سیکھی، پھر اس کے بعد آپ ہندوستان میں تشریف لے۔ جب آپ ہندوستان میں تشریف لے تو 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی ہے، پھر 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح اس آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں۔ جب یہ اس میں شامل ہوئے تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں، ہم ایسی ایک ریاست چاہتے ہیں جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین و ایمان کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو تھانہ بھون میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کو جمع کیا، جن میں سر فہرست شبیر علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ تھے۔ آپ نے ان کو کہا کہ دیکھیں، قائد اعظم یہ بھی ایک الگ ملک چاہتا ہے، ہم بھی الگ ملک چاہتے ہیں۔ قائد اعظم بھی یہی کہتا ہے کہ وہاں ہم اسلام نافذ کریں گے، ایک شریعت کا قانون بنائیں گے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ شرعی عدالتیں ہوں، بیت المال کا نظام ہو، زکوٰۃ کا نظام ہو، وہاں پر یہ شریعت کے فیصلے ہوں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، قائد اعظم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن عوام کی حمایت قائد اعظم کو حاصل ہے، عوامی حمایت ہمارے علماء کے پاس نہیں ہے۔ تو ممکن ہے ہم مولوی ہیں، وزیر اعظم نہ بن سکیں، چلو تھوڑا سا قائد اعظم کو مولوی بنا دو۔ تو قائد اعظم کی تربیت کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن بندوں کا انتخاب کیا وہ یہ 3 بندے ہیں، شبیر علی صاحب تھانوی، شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ۔ ان تینوں بندوں نے مستقل قائد اعظم محمد علی جناح پر محنت کی ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح پر جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو آپ تھانہ بھون میں رابطہ کرتے، آپ وفود بھیجتے، خط بھیجتے، تو تھانوی صاحب مستقل رابطے میں رہے ہیں۔ میں اس پر لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو خلاصہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان سے جب یہ ہندوستان میں آیا ہے تو یہ سر سے ننگا ہوا کرتا تھا اور یہ پینٹ پتلون میں رہتا تھا، 3 پیس میں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے اس پر محنت کی ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی محنت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سر پر جناح کیپ پہنی ہے اور جسم پر آپ نے قمیص اور شلوار پہنی ہے۔ تو یہ محنت ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہ قائد اعظم محمد علی جناح نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتے، کسی نہ کسی طرح اس پر یہ محنت کرو۔ تو شبیر علی صاحب نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے فرمایا کہ دیکھو، جب آپ 2-3 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرتے ہیں اور آپ وہاں نعرہ لگاتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ آپ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم یہ نعرہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دشمن پر رو پڑتا ہے، یہ ہم اس وجہ سے نعرہ لگاتے ہیں۔ تو شبیر علی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر وہ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن پر زیادہ رو پڑے گا
تو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمیں بتاؤ. تو اس پر مولانا شبیر علی صاحب نے فرمایا کہ جب آپ کا 2-3 لاکھ کا مجمع ہو، 2-3 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ جلسہ بند کر دیں. یہ 2-3 لاکھ کا مجمع جب اکٹھے نماز پڑھے گا تو اس کی وجہ سے دشمن پر زیادہ رعب پڑے گا. جب آپ نے یہ بات کی ہے تو قائد اعظم نے کہا کہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے جلسے میں رافضی بھی ہوتا ہے، دیوبندی بھی ہوتا ہے، بریلوی بھی ہوتا ہے، اہل حدیث بھی ہوتا ہے. اگر میں امام بناتا ہوں دیوبندی کو، بریلوی اور اہل حدیث یہ پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے. اگر میں امام بریلوی کو بناتا ہوں تو دیوبندی اور اہل حدیث یہ کھڑے نہیں ہوں گے. تو یہ ایک فساد بن جائے گا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح بڑا ذہین آدمی تھا. تو اس پر مولانا شبیر علی صاحب نے فرمایا کہ اکٹھے پڑھنے میں تو چلو یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ہمارے اکابر کو کیا حکمت دی ہے، کیا فہم اور سمجھ دی ہے. تو قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آج کے بعد مجھے آپ نماز چھوڑتے ہوئے نہ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد قائد اعظم کو نماز پر لانے والے بھی ہمارے علماء تھے. پھر جب پاکستان کی پرچم کشائی ہوئی تو کراچی میں شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پرچم لہرایا، اور بنگلہ دیش کے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی نے پرچم لہرایا ہے. پرچم کشائی بھی علماء کرام سے کروائی ہے. پھر اس کے بعد جب قائد اعظم کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے وفات سے پہلے وصیت بھی یہی فرمائی ہے کہ میرا جنازہ وہ عالم پڑھائے جسے شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں. شبیر احمد عثمانی حنفی بھی تھا اور دیوبندی بھی تھا. تو اب یہ بات میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سنی تھے. اس کو نماز پر لانے والے بھی ہم ہیں، جناح کہہ پہنانے والے بھی ہم ہیں، شیروانی اس کو پہنانے والے بھی ہم ہیں، تو اس کو دین پر لانے والے بھی ہم ہیں. جب پاکستان بنا ہے تو پرچم لہرانے والے بھی علماء دیوبند تھے. جب اس کا انتقال ہوا ہے تو جنازہ پڑھانے والے بھی دیوبندی تھے. اس وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی تھے، یہ سنی تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اعتدال سے، سنجیدگی سے بات کرنے کی، سمجھانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.